السلام ناظرین، آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ملکی نہیں عالمی سطح پر اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دہائیوں پر موجود ہیں۔ یوں کہا جائے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو برادر اسلامی ممالک کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تعلقات اس طرح سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ 1965 کی جنگ کے بعد سعودی عرب یہ صورتحال بھانپ چکا تھا کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جو اس کو دفاع کے طور پر اس کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان معاشی طور پر سعودی عرب پر انحصار کرتا تھا۔ یہ تعلقات بتدریج تنزلی کا شکار ہوئے اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہے۔ اس میں کچھ علاقائی اور عالمی عوامل ہیں، آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ یمن کی جنگ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یمن کی جنگ 2014 میں جب حوثی باغیوں کے ساتھ سعودی عرب کا کانفلکٹ شروع ہوا تو شاہ سلمان نے اس وقت کے وزیر اعظم کو میاں محمد نواز شریف کو فون کر کے اس جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میاں محمد نواز شریف نے شاہ سلمان کی اس پیشکش کو پارلیمنٹ کے آگے رکھا اور 4 دن کی بحث کے بعد پارلیمنٹ میں یہ متفقہ طور پر قرارداد پاس ہو گئی کہ پاکستانی فوج یمن کی اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ ناظرین، یمن کی وار میں پاکستانی فوج کو اس لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ سعودی عرب اور ایران بالواسطہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایران حوثی باغیوں کی امداد کر رہا تھا، مالی اور فوجی، تاکہ وہ سعودی عرب کے اوپر اپنے حملے مزید تیز کر دیں، اور سعودی عرب یہ جانتا تھا کہ ایران کی فوج کو صرف پاکستان کی فوج ہی سنبھال سکتی ہے، اور اس لیے شاہ سلمان نے میاں محمد نواز شریف کو کہا کہ اپنی فوج کے ذریعے ہماری مدد کریں، لیکن پاکستان نے اپنے گھر کو سیکٹیرین وار سے بچایا اور اگست 2014 میں پاکستانی پارلیمنٹ نے یمن وار میں جانے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہ تو ایک حصہ ہے جس سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تلخی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم کشمیر کے معاملے پر دیکھیں تو 2019 میں جہاں آرٹیکل 370 لگا کر نریندر مودی نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا ایک بھونڈا ڈرامہ رچایا، وہاں پاکستان نے اس کے اوپر اپنا بھرپور سٹینڈ لیا، اور عمران خان نے پہلی بار کہا کہ ہم ہر ہفتے میں ایک دن کشمیر ڈے کے طور پر منائیں گے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی اخلاقی حمایت تو جاری رکھی، لیکن جب پاکستان نے OIC میں جانے کے لیے اور اس معاملے کو OIC میں اٹھانے کے لیے سعودی عرب کو OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے کہا تو سعودی عرب نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نریندر مودی نے 10,000 مزید فوجی محفوظ آبادی میں اتار دیے۔ ناظرین، کشمیر کے اوپر ہمیشہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک جیسا سٹینڈ رہا ہے، اور یہ کہا جائے کہ اخلاقی طور پر تو سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی اخلاقی حمایت سعودی عرب نے جاری رکھی ہے کشمیر کے موضوع پر، لیکن کبھی بھی اس نے خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے پارٹنرز ہمیشہ چینج کیے ہیں، اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اگست 2014 میں یہ کہنا پڑ گیا ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران کہ اگر سعودی عرب نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو پھر ہم اپنے دوستوں کو تبدیل کرنے کے ارادے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اس کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ جنرل باجوہ کو اور DGISPR کی پریس ریلیز کے مطابق جنرل افتخار بابر جو DGISPR کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کی ایک پریس ریلیز کے مطابق جنرل باجوہ کو سعودی عرب جانا پڑا، جہاں سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس وقت یہ تلخی اور بھی بڑھ گئی جب ملیشیا اور پاکستان کے سمٹ کے دوران جسے ملیشیا ہوسٹ کر رہا تھا، سعودی عرب نے پاکستان کو اس میں جانے سے منع کیا، کیونکہ پاکستان اس سمٹ میں ایک اہم اتحادی کے طور پر جا رہا تھا، اور پاکستان اس میں ضرور شامل ہوا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ محمد بن سلمان نے وہ جہاز جو وزیر اعظم عمران خان کو دیا تھا وہ بھی واپس بلا لیا، اور $1 بلین کی ایڈ وہ بھی پاکستان سے واپس مانگ لی، جو پاکستان نے چائنا کی مدد سے واپس کر دی سعودی عرب کو، لیکن $3.32 بلین کی امداد جو سعودی عرب نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا وہ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کھٹائی میں پڑ گئی۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات صرف یمن اور
کشمیر کی وجہ سے صد مہری کا شکار نہیں ہوئے. ہماری بہت ساری معاشی اور دفاعی طور پر بھی ایسے معاملات ہیں جو ہم سعودی عرب کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکے. جیسا کہ محمد بن سلمان نے اپریل 2020 میں یہ کہا کہ پاکستان جو 2030 ویژن ہے بزنس کا سعودی عرب کا، جس میں وہ آئل سے اپنے شفٹ کر کے اپنے بزنس کو دوسرے ریسورسز کی طرف آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان پورا نہیں اترتا، اور جس کے لیے انہیں عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے بھارت کے ساتھ تعلقات کے فروغ دینا ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ بھارت نے 2019 میں نریندر مودی کو عالمی امن کے ایوارڈ سے، جو انڈیا کا سب سے بڑا صدارتی ایوارڈ ہے، اس سے نوازا. اور یہ آرٹیکل 370 لگنے کے بعد اس ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں، جو دفاعی، معیشی اور اسلامی اور سماجی طور پر آج سے چند سال پہلے تک انتہائی قریب تھے. اس موضوع کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان اور سعودی عرب آنے والے دنوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی خود خطے کی سیاست اور خطے کی صورتحال پر کیا اثر ہوتا ہے. اس وقت کے لیے عباس لغاری کو اجازت دیجیے. شکریہ.